دوستو آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ اہل رسول کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اصحاب رسول کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور دنیا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ان کو ایک دوسرے کا دشمن، ایک دوسرے کا قاتل، ایک دوسرے کا غاصب، ایک دوسرے کا ظالم ثابت کرنے پہ لگی رہتی ہے۔ ایمانداری سے سوچئے کہ اگر ایک گھر دوسرے گھر پہ غصب کرتا، قبضہ کرتا، ظلم کرتا تو بعد میں یہ چوتھی نسل میں بھی آ کے یہ رشتے جڑ جاتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا، جو اس علم کا دریا ہے، اس کا ایک پورا سمندر تھے۔ آپ صرف دینی علوم نہیں پڑھائے آپ نے لوگوں کو، 4000 آپ کے شاگرد ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ نے یہ میتھمیٹکس، ریاضی اور کیمسٹری، ان علوم کے موجد بھی حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ فرمایا مجھے قیامت کے دن جتنا اس بات پہ فخر ہوگا نا کہ میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں اور حضرت علی میری شفاعت کرے گی، فرمایا مجھے اتنا امید اور اتنا ہی یقین ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق بھی میری شفاعت کریں گے اور میں ان کی اولاد سے بھی ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت اور شخصیت۔ امام جعفر صادق کا نام آپ لوگوں نے کثرت کے ساتھ سنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ جعفر کا معنی ہے چھوٹی ندی، چھوٹا دریا، اس کو جعفر کہتے ہیں، اور صادق سچا۔ جعفر صادق کا مطلب علم کا وہ دریا جو سچے علم کا دریا ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق آل رسول کے ساتھ ہے، امت کو حضرت امام جعفر صادق کے ذریعے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر علم نصیب ہوا۔ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے ہم عمر ہمارے حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی تھے، وہ بھی اسی سن میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 2 سال تسلسل کے ساتھ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم دین حاصل کیا اور امت تک پہنچایا۔ اس میں ایک ہمارے لیے بڑی خوبصورت مثال بھی ہے کہ جو صاحب علم ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب فضیلت ہیں، وہ اگرچہ عمر میں، زمانے میں، وقت کے لحاظ سے آپ کے برابر بھی ہوں، ان کی قدر کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ جو اپنی عمر میں کسی کے ساتھ برابر ہوتا ہے نا، عموماً لوگ اس کی عزت یا وہ احترام جس کے وہ قابل ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ میں میری عزت کیوں کریں تو میرا ہانی ہے۔ تو ہم عمر ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن صاحب مرتبہ ہونا، صاحب علم ہونا، صاحب فضیلت ہونا، تو اللہ جس کو رتبہ دے، جس کو فضیلت دے، اس کی فضیلت کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی انسانیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا اور وہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے۔ امام جعفر صادق کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جو سلسلہ نسب ہے 4تھی پشت میں ملتا ہے۔ آپ بیٹے تھے امام باقر کے، حضرت امام باقر بیٹے تھے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے تھے حضرت امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے۔ یہ جو سلسلہ ہے نا آپ کا باپ کی طرف سے 4تھی پشت میں جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ ملتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات سنیے کہ جو ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ ہے نا، ماں کی طرف سے وہ 4تھی پشت میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ حضرت ام فروہ بیٹی تھی حضرت محمد قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے تھے حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ تو آپ ماں کی طرف سے 4تھے سلسلے میں 4تھی پشت میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملتے ہیں۔ اور اس سے بھی ایک بڑی بات آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کی پیدائش حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک آپ کی ماں کا سلسلہ، دوسرا جو آپ کی نانی ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ
وہ بیٹی تھی حضرت اسما کی، اور حضرت اسما جو ہیں وہ بیٹی تھی حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو پوتی ہے نا وہ حضرت امام جعفر صادق کی نانی تھی، اور اس بات پہ آپ بڑا فخر کرتے تھے، کہتے تھے میں وہ بندہ ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں 2 مرتبہ پیدا ہوا، نانی کی طرف سے بھی اور دادی کی طرف سے بھی۔ اور یہ چیز ایک بڑی خوبصورت دلیل بھی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت یہ ہمارے پاس ایک دعویٰ بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اور جو حضور کے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں بڑے قریبی رشتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپس میں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی ان خاندانوں نے آپس میں کسی قسم کے رشتے توڑے نہیں، رشتے جوڑے ہیں۔ ہمارے ہاں آل رسول کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان کے آپس میں مقابلے کروائے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے لیے یہ تھا، فلاں فلاں کے لیے یہ تھا۔ تو ایسا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت حضرت امام جعفر صادق کس طرح بیان کرتے ہیں، سنیے۔ ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا، ہاتھ میں پکڑتے ہیں جو دستہ ہوتا ہے، اس دستے کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مسئلہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جائز ہے، تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا اور اس تلوار کو استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اب وہ بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ چاندی چڑھانا جائز ہے، تو اس کی مجھے دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیا قرآن مجید سے دلیل دیتے ہیں یا حدیث رسول سے دلیل دیتے ہیں؟ مجھے یہ کس طرح بتائیں گے بطور دلیل کہ یہ جائز ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے دلیل پتہ کیا دی؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا جائز ہے، کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھائی ہوئی تھی۔ فرمایا میرے لیے حجت ہے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل، میرے لیے حجت ہے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی نا تو کہا آپ ابوبکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ ہوتے ہیں نا لڑائیاں کروانے والے، لڑائیاں لڑوانے والے، دور دور کرنے والے۔ اس نے کہا آپ ابوبکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ سنیے، آپ نے فرمایا میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں، میرے دادا کے نانا نے اپنی زبان سے انہیں صدیق کہا تھا، میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں؟ اور پھر فرمایا مجھے قیامت کے دن جتنا اس بات پہ فخر ہوگا نا کہ میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں اور حضرت علی میری شفاعت کرے گے، فرمایا مجھے اتنا امید اور اتنا ہی یقین ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق بھی میری شفاعت کریں گے اور میں ان کی اولاد سے بھی ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا، جو اس علم کا دریا ہے، اس کا ایک پورا سمندر تھے۔ آپ صرف دینی علوم نہیں پڑھائے آپ نے لوگوں کو، 4000 آپ کے شاگرد ہیں، 4000 لوگ جن کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، فقہ کی تعلیم دی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ نے یہ میتھمیٹکس، ریاضی اور کیمسٹری، ان علوم کے موجد بھی حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں 2 بہت بڑے نام ہیں، ایک طرطوسی کا اور ایک جابر بن حیان کا۔ جابر بن حیان کو بابائے کیمسٹری کہا جاتا ہے، اس نے 100 کتابیں لکھی ہیں سائنس کے اوپر، جابر بن حیان نے۔ اور جابر بن حیان ڈائریکٹ شاگرد تھا حضرت امام جعفر صادق کا۔ یہ جو ایسڈز کی دنیا ہے نا، اس میں سلفیورک ایسڈ، اس کو ایسڈز کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایسڈ جو ہے نا، اس کی تخلیق جابر بن حیان کو سکھائی تھی۔ اسی ایسڈ کی وجہ سے جابر بن حیان کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے۔ تو صرف دین کا علم نہیں، سائنس کا علم، طب کا علم، ریاضی کا علم، ہر طرح کا طبقہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ احباب میں شامل تھا۔ اور دین اور قرآن اس کے اوپر اتنی گرفت تھی، یعنی سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کی ایک آیت دوسری قرآن کی آیت کے مقابلے میں آ جائے نا، تو پھر وہاں پہ آپ نے فرق کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو کم علم لوگ ہیں نا، جن کے پاس کوئی مطالعہ نہیں ہوتا، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے تو دوسری جگہ پہ قرآن نے یہ کہا ہے، لہٰذا قرآن میں فرق آ گیا، اسی جگہ پہ ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک زندیق آیا
اور اس نے کہا حضرت یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے سورہ نساء کے اندر کہ اے لوگوں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ کرو۔ سنیے بہت دھیان سے، یہ قرآن نے کہا ہے، فرمایا کہا ہے 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر ایک کے ساتھ کرو۔ آپ نے فرمایا بالکل کہا ہے۔ اب اس شخص نے کہا قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں میں انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ لَن تَسْتَطِيعُوا تم استطاعت ہی نہیں رکھتے أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ عورتوں میں عدل کر لو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، حرصتم کا معنی ہوتا ہے اگرچہ تم ساری کوشش کر لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، تم عدل ہی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کہتا ہے تم کر ہی نہیں سکتے، دوسری طرف کہتا ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک رکھو نہیں تو 2 رکھو۔ تو 2 ہم کیسے رکھ سکیں جب عدل قرآن کہہ رہا ہے تم کر ہی نہیں سکتے؟ ہے نا معاملہ دلچسپ؟ لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جس شخص کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اس کی زبان میں، اس کے کلام میں اور اس کے لہجے میں اور اس کے علم میں علم رسول ہے، یہ خاندان رسول ہے، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہے۔ یہ جب مجھے سمجھائے گا نا تو پھر میری بتیسی بند ہو جائے گی۔ فرمایا سن، جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ 2 عورتوں سے نکاح کرو، 3 عورتوں سے نکاح کرو، 4 سے کرو، قرآن کا یہ فرمان بھی سچ ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے نا تم عدل نہیں کر سکتے، قرآن کا یہ فرمان بھی سچ ہے۔ بندہ مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے کہا امام جعفر صادق یہ پھر کیسے ہوا؟ دونوں چیزیں مقابل آ رہی ہیں اور سچ بھی ہیں۔ فرمایا جو حکم ہے نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، یہ عدل محبت کا عدل ہے، اور جو ہے نا کہ عدل کرو، یہ عدل نفقے اور خرچے کا عدل ہے۔ آپ بھی سنیے، فرمایا خرچہ، نفقہ، عزت، تکریم۔ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، ان میں عدل یہ ہے کہ جس طرح کا مکان ایک کو دو اسی طرح کا مکان دوسری کو دو، جس طرح کے کپڑے ایک کو لے کے دو اسی طرح کے کپڑے دوسری کو لے کے دو، جو کھانا ایک کو دو وہی کھانا دوسری کو دو۔ سفر کرنے لگو، ایک مرتبہ ایک کو ساتھ لے جاؤ، دوسری مرتبہ دوسری کو ساتھ لے جاؤ۔ دونوں کے رشتہ دار تمہارے گھر میں آئیں، جو ایک کے رشتہ دار کو عزت دو وہی دوسری کے رشتہ دار کو عزت دو، بیویوں میں فرق نہ کرو۔ یہ عدل ہے نفقے کا، عزت کا۔ دونوں سے اولاد ہوتی ہے، دونوں کی اولاد کی اچھی تربیت کرو، دونوں کی اولاد سے برابر محبت کرو، یہ نفقے کا اور یہ خرچے کا عدل ہے۔ فرمایا جس میں اللہ نے کہا ہے نا کہ عدل کر نہیں سکتے، وہ محبت کا عدل ہے، جس پہ بندے کا بس ہی نہیں ہے، جس پہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، بیٹے ہونے کی نسبت سے سارے برابر ہیں، سارے پیارے ہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا ان میں، یا 2 ہوتے ہیں، وہ آپ کے جگری یار ہوتے ہیں، وہ ذرا دوسروں کی نسبت قریب زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باقیوں سے دشمنی ہوتی یا نفرت ہوتی، لیکن اس ایک سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 4 بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کے لیے دوسرے 3 بھائی برابر ہیں، عزت میں، احترام میں، تعلق میں، سلام میں، برتن میں، کاروبار میں برابر ہیں، لیکن ممکن ہے 4 بھائیوں میں ایک بھائی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت دوسرے کی نسبت زیادہ ہو۔ آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ اس پہ اختیار نہیں پا سکتے، آپ اس پہ اختیار نہیں پا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ 12۔ بنیامین بھی بھائی تھا، یہودا بھی بھائی تھا، لیکن جس وقت وہ گئے راشن لینے اور ان کو کمرے تقسیم ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ 10 کو تو مل گئے نا، 11واں بنیامین تھا، 12ویں یوسف تھے، بنیامین اکیلا رہ گیا تو بنیامین رونے لگا کہ میں کیا کروں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ یہ سارے 2 سو گئے تو یہ سفر ہے، اجنبی علاقہ ہے، میں اکیلا کیسے سوؤں گا؟ فرمایا میں تیرے ساتھ سوتا ہوں، میں تیرے کمرے میں سوتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا کہ بادشاہ میرے پاس سو رہا ہے۔ اب جب سو گئے، رات ہوئی تو یوسف علیہ السلام اس کو خریدنے لگ گئے۔ اچھا سناؤ تمہارے گھر میں کتنے بندے ہیں، کھاتے کیا ہو، مویشی کتنے ہیں، زمین کتنی ہے، سارا پوچھتے رہے تو وہ بنیامین ساری باتیں بتاتا رہا، یوسف کا نام ہی نہ لے۔ تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا اسے، کہا تمہارا ایک بھائی یوسف بھی نہیں تھا؟ تو بنیامین اٹھ کے بیٹھ گیا کہ بادشاہ کو کس نے کہا کہ ہمارا بھائی بھی تھا؟ ڈر گیا۔ پھر جو ہے نا وہ غور سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا تو کہتا ہے انک انت یوسف، مجھے بتا کیا تم ہی تو یوسف نہیں ہو؟ اچھا بھائی اس کے ساتھ 10 باقی بھی آئے تھے، لیکن جب اس نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نا تو جھٹ اس نے جپی لگا لی
اور رونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھی کہ بھائی تیرے یترو کابوران، تیری یہ چیکا نہ نکلن، ادھر ضرور لال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چیز دوسرے بھائیوں کی نسبت کیوں نہیں بنی؟ یہ محبت ہے، طبیعت کا میلان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس شخص سے کہا کہ جو محبت ہے نا اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو قرآن نے کہا نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، ایک بیوی دو ہے، تین ہے، چار ہے، ایک یا دو آپ کو دوسری کی نسبت زیادہ اچھی لگیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دعا کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے میں کہ جب باقی ازواج بھی اپنے باری کی رات بھی ان کو دے دیتی نا، اور سفر کے لیے بھی وہ کہتے یا رسول اللہ آپ انہیں کو ساتھ لے جائیں کیونکہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حضور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں نا اس کے معاملے میں میرا اپنے دل پہ بس نہیں ہے، پروردگار مجھے معافی عطا فرما۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہاں سمجھنے میں مقابلہ ہے۔ قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن فطرت کی آواز ہے۔ قرآن کو مزاج میں بھی لا کے سمجھو نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ دوستان گرامی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی قرآن، سنت، حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر وہ چیزیں کہ جو لوگوں نے اضافی ڈال دی تھیں اپنے پاس سے، اپنے فضائل، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان چیزوں کے خلاف جہاد کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ آل رسول سے محبت اور اصحاب رسول سے محبت آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا۔ آپ بڑا فخر کرتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے بھی ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے بھی۔ دوستو آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ آل رسول کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اصحاب رسول کو ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور دنیا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ان کو ایک دوسرے کا دشمن، ایک دوسرے کا قاتل، ایک دوسرے کا غاصب، ایک دوسرے کا ظالم ثابت کرنے پہ لگی رہتی ہے۔ ایمانداری سے سوچئے کہ اگر ایک گھر دوسرے گھر پہ غصب کرتا، قبضہ کرتا، ظلم کرتا تو بعد میں یہ چوتھی نسل میں بھی آ کے یہ رشتے جڑ جاتے۔ حضرت امام جعفر صادق فخر کرتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق کے گھر میں 2 بار پیدا ہوا ہوں اور حضرت علی کے گھر میں 1 بار پیدا ہوں، دادے کی طرف سے علوی ہوں، نانکوں کی طرف سے صدیقی ہوں۔ تو یہ نسبتیں جڑ جاتی۔ آپ کا کسی نے حق مارا ہو، کسی نے ظلم کیا ہو آپ پہ اور آپ کو پچھاڑا ہو، آپ اس کو رشتے دیتے ہیں، اس سے رشتہ لیتے ہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان غیرت والا خاندان نہیں تھا؟ انہوں نے ایسے ہی ہر چیز بلا دی؟ نہیں، یہ تاریخ کی غلطیاں ہیں، اور کچھ ہمارے لوگوں نے اپنے کھوکھے دکانیں چمکانے کے لیے، زیب داستان کے لیے اور اپنی ویلیں بنانے کے لیے، باقی کو جو چیزیں بھی ہیں ان میں اضافے کرنے کے لیے انہوں نے ایک طرف آل رسول کو کھڑا کیا اور ایک طرف اصحاب رسول کو کھڑا کیا۔ امام جعفر صادق ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ جتنی سفارش کی، شفاعت کی امید مجھے قیامت کے دن حضرت علی المرتضیٰ سے ہے، اتنی ہی حضرت ابوبکر صدیق سے ہے۔ معترض جب کہتے آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں تو کہتے میرے دادا کے نانا نے ان کو صدیق کہا، میں کیوں نہ کہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضرت مجھے یہ ارشاد فرمائیے جو قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ حجر میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا سُرُرًا عَلَىٰ فِي سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑتے تھے، آپس میں دشمن تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے حوالہ دیا حضرت امام زین العابدین کا، پھر حضرت امام باقر کا، پھر اپنا کہا میرے والد، میرے دادا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے مراد بنی تمیم ہیں، بنی عدی ہیں، بنو قریش ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یعنی پہلے دشمن تھے، پھر بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ جنت کی نشاندہی ہے۔ تو شخص نے پوچھا حضرت پھر تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو فرمایا جاہلیت کا دور پڑھو نا، اسلام سے پہلے کا زمانہ پڑھو نا۔ قریش کبھی بنی تمیم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، کبھی بنو تمیم بنو عدی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، کبھی بنو عدی بنو قریش کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، سارے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مارتے تھے ان کو۔ اللہ نے کرم فرمایا، محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، ان کو قرآن عطا فرمایا، انہوں نے اس قرآن کو ہمیں پڑھایا، سکھایا۔ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھاتے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ امام جعفر صادق سے اس آیت پہ پوچھا گیا، جب آپ تفسیر بیان کر چکے تو ایک شخص نے
جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا حضرت آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ آیت ان قبیلوں اور ان اصحاب کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے؟ فرمایا اگر یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل نہیں نہ ہوئی تو پھر یہ آیت ہی نازل نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا لفظ! فرمایا پھر یہ آیت ہی نازل نہیں ہوئی، اور اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر یہ آیت یہی کہتی ہے کہ جو اسلام سے پہلے دشمن تھے اسلام لانے کے بعد وہ بھائی بھائی بن گئے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تو دوستان گرامی، ہمارے ایمان کی سلامتی بھی یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی تعلیمات کے مطابق ہم آل رسول، اصحاب رسول، تعلیم رسول، حدیث رسول، فرمان رسول، اقوال رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، حضور کا کردار اور حضور کے اصحاب اور حضور کی آل، جتنی نسبتیں ہمارے رسول کے ساتھ جڑتی ہیں ہم سب کا احترام کریں اور ان کو اپنے ایمان کا حصہ تسلیم کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔